اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حاشیہ نمبر 71۔ ان رکوعوں میں پے در پے نوح علیہ السلام اور بعد کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہود اور سورہ شعراء میں بھی یہ مضمون اسی انداز سے بالتفصیل آیا ہے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی اور نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ نیز ہر ایک نے اپنی قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم سے معاوضے یا مفاد کے طلبگار نہیں۔ اکثریت نے اس دعوت کی مخالفت کی اور اس کا مذاق اڑایا، اپنے نبی کے خلاف سازشیں کی اور لوگوں کو ورغلایا کہ یہ تمہیں آبائی دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بالآخر اتمام حجت کے بعد ان سرکش قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار قدیمہ لوگوں کی عبرت نگاہی کا سامان بنے۔ ان واقعات کو بیان کر کے کفار عرب کو تاریخ کا آئینہ دکھا کر بتایا گیا کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، اس نبی کی دعوت بھی وہی ہے جو اس سے پہلے ہر نبی کی دعوت تھی، اور آج اس کے جواب میں تمہارا جو طرز عمل ہے ویسا ہی ان قوموں کا تھا، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ ان آثار قدیمہ سے اگر تم عبرت حاصل نہیں کرتے اور سبق نہیں لیتے تو پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کے رسوا اور عذاب کے لیے تیار رہو۔ حاشیہ نمبر 72۔ ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بطور پس منظر نوح علیہ السلام کی بعثت کے وقت اس قوم کی حالت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس وقت وہ لوگ اپنے 5 بزرگوں ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر کے گرویدہ تھے۔ بحوالہ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ محبت و عقیدت کا تقاضا تو یہ تھا کہ صالح افراد کے نقش قدم پر چلتے، لیکن دشمن لعین شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے ان کی یاد دلوں میں تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے تراشے اور پھر ان کی محبت و عقیدت اور احترام میں اس قدر حد سے تجاوز کیا کہ ان کو معبود بنا بیٹھے اور ان کے مجسموں کو اپنے گھروں اور اپنی مجالس میں رکھا اور ان پنجتن کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ نوح۔ ان حالات میں نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہوں نے قوم کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انتہائی صبر و تحمل سے طویل مدت تک ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ یعنی اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 73۔ قوم کے سردار اور دیگر با اثر لوگ یعنی احبار و رہبان وغیرہ جن کے قلب و ذہن پر اپنی بڑائی اور مادی مفادات کا نشہ چھایا ہوا ہوتا ہے، عموماً ان کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ نبی کی دعوت کو حق جانتے ہوئے بھی اس سے گریزاں رہتے، دعوت کو جھٹلاتے اور طرح طرح کے اعتراض کرتے، یہاں تک کہ ذاتی حملوں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ قوم کو ورغلاتے ہیں کہ یہ شخص آبائی دین سے منحرف ہو کے راہ سے بھٹک گیا ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یہی انداز نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ان ظالموں نے نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ گمراہ قرار دے کر قوم کو ورغلانے کی کوشش کی، چنانچہ ان کے مکر و فریب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر کو نہ چھوڑنا۔ بحوالہ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ ایک طرف ان کے اکابر شیطان کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے تو دوسری طرف اصاغر یعنی عوام ان کے اندھے مقلد بنے، نبی علیہ السلام کی دعوت سے منہ موڑے انہی کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اسی بات کا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا
کہ یہ لوگ میری بات تو مانتے نہیں، اپنے بڑوں ہی کی اتباع کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ نوح آیت نمبر 21۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں۔ حاشیہ نمبر 74۔ اللہ کا رسول بہت ہی نرم خو اور متحمل مزاج ہوتا ہے، لوگوں سے بےہودہ و ناشائستہ کلام کا بھی بہت ہی ہمدردانہ انداز میں مدلل جواب دیتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میرے اندر تو کسی بھی قسم کی گمراہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ کی ہدایت کے پیغام کو تم تک پہنچاؤں۔ وحی الہی کے ذریعے مجھے جو علم عطا کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور یہی تمہاری گمراہی کا سبب ہے، اور میں اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، لہٰذا تم میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری خیر اور دنیا و آخرت میں بھلائی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری اصلاح کر کے تمہاری فلاح و کامیابی چاہتا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تمہیں یہ بات عجب لگی کہ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تم پر رحم کیا جائے۔ حاشیہ نمبر 75۔ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تم ہی میں سے ایک شخص کو جو تمہارا ہم زبان ہے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، جو تمہیں راہ راست کی طرف بلاتا ہے اور الہ واحد کی بندگی کی دعوت دیتا ہے تاکہ تم اپنے ایمان و عمل کی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی روش اپناؤ اور اللہ کی رحمت و مغفرت کے حقدار بنو۔ یہ بات قطعاً عجیب نہیں، بلکہ یہ تو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ عجیب بات تو جب ہوتی کہ اہل عرب کی ہدایت کے لیے کوئی عجمی نبی مبعوث ہوتا یا انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو مبعوث کر دیا جاتا۔ یہ بات یاد رہے کہ احبار و رہبان نے اور ان کے اکسانے پر لوگوں نے ہمیشہ رسول کی بشریت پر ایک ہی طرح کے اعتراضات اٹھائے ہیں، جن کو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ الانعام آیت نمبر 91، حاشیہ نمبر 121۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، بس ہم نے اسے اور ان کو جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے نجات دی، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کو غرق کر دیا، یقیناً وہ لوگ اندھے ہی بن گئے تھے۔ حاشیہ نمبر 76۔ اوپر بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طویل مدت یعنی 950 سال تک راہ راست کی طرف بلایا، نہایت ہمدردی اور غم گساری سے دن اور رات سمجھایا، لیکن قلیل تعداد میں ہی لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، جبکہ اکثریت نے اسے جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا۔ ملاحظہ ہو سورہ نوح آیات 5 تا 7۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم ملا۔ اللہ کے عذاب سے ان کی قوم کی بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی قوم کے بڑے لوگ ادھر سے گزرتے تو ان کا تمسخر کرتے۔ بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ بالآخر کشتی تیار ہو گئی اور طوفانی سیلاب شروع ہوتے ہی اہل ایمان کشتی میں سوار ہو گئے اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لیے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے شدید ہولناک طوفان نے انہیں آ لیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار اہل ایمان ساتھیوں کو اللہ نے طوفان سے محفوظ رکھا اور جھٹلانے والی سرکش قوم کو غرق کر دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ بحوالہ سورہ نوح آیت نمبر 25۔ اللہ کے باغی اور فاسق و فاجر اسی انجام کے سزاوار تھے۔ اعاذنا اللہ۔
حاشیہ نمبر 77۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے دلوں میں دنیا کی محبت اور اکابر پرستی کے نشے نے ان کی عقلوں کو ایسا مفلوج کر کے رکھ دیا تھا کہ حق و باطل کی تمیز ہی جاتی رہی، اور حق انہیں باطل نظر آنے لگا اور باطل حق نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی اور دوسروں کو بھی بھٹکانے لگے۔ اپنے اس شیطانی مشن میں اس قدر حد سے بڑھے کہ ظالموں نے نوح علیہ السلام کو ہی گمراہ اور بے وقوف قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کردہ ذہانت و بصیرت کو حق کی نشانیاں دیکھنے، دعوت کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے استعمال ہی نہ کرے تو وہ حقیقت میں اندھا ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ محولہ سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ جب لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر پچھلی قوموں پر آئے ہوئے عذاب اور ان کی بربادی کی نشانیاں دیکھ کر بھی انہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی، گویا ان میں عبرت پذیری کی صلاحیت ہی مفقود ہو چکی ہوتی ہے۔